عورت کے بارے میں آج کل بہت ساری بحثیں چل رہی ہیں، خصوصاً اسلام کو اپنی تنقید کا ہدف بنایا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہدف تنقید اسلام ہوتا ہے، اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، عورت کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس کی ضروریات کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر اسلام پہ عورت چلے یا اسلام کی تعلیمات پہ چلا جائے تو عورت تو کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام تو عورت کو قید کر کے بند کر کے رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آج کل کی جدید دنیا عورتوں کو بڑے حقوق دے رہی ہے، ان کا بڑا خیال رکھ لی۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں چلتے چلتے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور دیگر جو ادیان ہیں یا دیگر جو آج کل کے نظام چل رہے ہیں، جدید دنیا، سائنس کی دنیا چل رہی ہے، ترقی کی دنیا چل رہی ہے، روشن خیالی کی دنیا چل رہی ہے، اس روشن خیالی نے عورت کیا دیا ہے۔ تو پہلے ایک نظر ان روشن خیال اور مغربی لوگوں کے طرز حیات پہ ڈالتے کہ وہاں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، عورت کی پیدائش ہوتی تو ماں تو خوش ہوتی، لیکن باپ کو جانتا ہی کوئی نہیں کہ باپ کون سا ہے، اس کا کسی کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد جب عورت چلنے پھرنے کے قابل ہوتی، یعنی بچی ہوتی، تو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، ایڈمیشن ہوتا ہے، تو باپ کا وہاں نام ہی کو نہیں ہوتا۔ فادر لیس سوسائٹی بل ٹوری، وہاں بھی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا پتہ ہی کو نہیں کہاں سے یہ تشریف لائی تھی بیچاری، کہاں گئی، کہاں سے آئی، کدھر سے اس کا جو ہے وہ جرثومہ منتقل ہوا، وہ اس کو جانتا ہی کو نہیں۔ نمبر تین، تمام تعلیمی مراحل عورت طے کرتی رہتی ہے، لیکن سرٹیفکیٹ اور اسناد کے اندر باپ کا نام سرے سے کوئی نہیں۔ یہ عورت کی خدمت ہو رہی ہے، عورت کے حقوق کو پورا کیا جا رہا ہے، اس کے باپ کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اور نمبر چار پوائنٹ یہ کہ اس دوران جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتی ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتی ہے، تو اتنی دیر میں ماں پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ جا چکی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس مرد کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ ماں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بیٹی کا، اور بیٹی کو ماں کا کوئی نہیں پتہ، بس اپنی زندگی کو چلاؤ بے سہارا ہو کر، لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنو، لوگوں کے ظلم و جبر کو برداشت کرو اور زندگی گزارو۔ اور اس طرح مغرب کے اندر اور دیگر ادیان کے اندر عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب جب وہ عورت اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے پاس دو آپشن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ نمبر یہ ہے کہ یا تو اس تیلے باپ کے ساتھ گھر میں رہے، اگر رہے گی تو اسے گھر کا آدھا کرایہ ادا کرنا ہوگا، یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہے تو ادھر بھی اس کو شیئر کرنا پڑے گا، سب کچھ جو ہے کرنا پڑے گا۔ تو دونوں طرف اگر ستیلے باپ کے ساتھ رہے گی تو وہاں جنسی حملوں کا خطرہ ہے، اس کی عزت تار تار ہو جائے گی، باپ اس پہ حملہ کرے گا جنسی طور پہ، ماں کو بھی اپنی رکھیل بنائے رکھے گا اور ادھر بیٹی کو بھی رکھے گا۔ تو بیچاری جوان ہوتے ہی اپنی رسپانسبل خود ہے، اپنی ذمہ دار خود بن جاتی ہے۔ اور نمبر 6، اگر وہ گھر کے اندر نہ رہے، کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رہے، تو وہاں بھی اس کو جا کے کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ بغیر نکاح کے رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کا حال یہ ہوتا ہے، جو آگے بوائے فرینڈ ہوتا ہے اس نے کوئی 5-6 اور گرل فرینڈز بنائی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بھی بناتا ہے، اس پہ تشدد بھی کرتا ہے، اس پہ مارتا بھی اس کو۔ اور اگر عورت جاب کرنے کے لیے جائے تو راستے میں جاتے، جب اس نے ہاف کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو وہ دفتر میں جاتے، اپنی فیکٹری میں جاتے، اپنی کسی شاپ پہ جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جنسی درندگی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ وہاں بھی اسے خطرہ ہے، اپنے کولیگز سے، اپنے باس سے، اپنے آفیسر سے اس کو خطرہ ہے کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو گھر میں رہے تو ادھر بھی ظلم، باہر نکلے تو ادھر بھی ظلم، اور کمائی بھی خود کرنی پڑے گی، کمانا بھی اس کو خود کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 8، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اور اگر بچے ہو گئے تو بڑھاپے میں یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ بچے اپنی ماں کو گھر میں رکھیں گے یا اولڈ ہوم میں جمع کروائیں گے، وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ اماں اب تم نکارہ ہو گئی ہو، اب تم گھر کے اندر شور کرتی ہو، یا تمہارا ضرورت نہیں ہے، تم وہاں اولڈ ہوم کے اندر چلی جاؤ، وہاں تمہیں سال کے بعد مدر ڈے پہ ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور نمبر 9، اگر وہ بڑھاپے اپنے اولڈ ہوم میں یا گھر کے اندر تنہائی کا شکار ہو جائے تو کوئی اسے ملنے بھی نہیں آتا، اولاد کو کوئی فکر نہیں کہ گھر میں ماں کا حال کیا ہے، یا ادھر اگر وہ اولڈ ہوم میں اسے جا کے داخل کرایا تو ادھر ماں کا حال کیا ہے، کوئی کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر ماں مر جائے تو یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ ماں کو کہاں دفن کرنا ہے،
ماں کو کہاں دفنانا ہے، اس کے آخری رسومات کیسے ادا کرنی، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں انہیں کسی طرح کی بھی۔ تو یہ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا تک مغرب کے اندر عورت ظلم ہی ظلم کا شکار۔ اور اس کے مقابلے میں آپ اسلام کی تعلیمات اور آغوش کو دیکھیں کہ عورت کے ساتھ کتنی محبت اور اس کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب عورت کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی سارے خوشیاں مناتے ہیں، اور ساتویں روز اس کا عقیقہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، ہمارے گھر میں اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئی۔ تو یہاں اس کی آمد پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر تین، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو باپ اپنی انگلی سے بڑی محبت سے پکڑ کے اسے اسکول تک لے کے جاتا ہے، باپ چھوڑ کے آتا ہے، باپ لے کے آتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی صورت ہے کہ باپ نہیں چھوڑ سکتا تو مکمل انتظام کرتا ہے، کبھی ماں ساتھ جاتی ہے، ماں نہ ہو تو اس کے لیے ارینج اور انتظام کر دی جاتا ہے۔ اور نمبر چار، اپنی جوانی کے مراحل، تعلیم کے سٹیپس جتنے بھی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی زیر نگرانی وہ عورت، وہ بچی طے کرتی ہے، جس کی پرورش کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ پرورش، بچیوں کی پرورش کرنا جہنم سے انسان کے لیے رکاوٹ بنے گا، آڑ بنے گا۔ جو اپنی بچیوں کی تربیت کرے اور ان کا نکاح کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ تو اس طرح ایک نوجوان عورت اسلام کی تعلیمات کے تحت پروان چڑھتی ہے۔ اور نمبر پانچ، جب وہ جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا جیون ساتھی تلاش کرنا ہے، اچھا رشتہ ہم نے اس کے لیے تلاش کرنا ہے تاکہ ہماری بیٹی زندگی اچھی گزار سکے۔ باپ پوری تسلی تشفی کے بعد رشتہ طے کرتا ہے کہ ایسا شخص، ایسا جوان میری بیٹی کے ساتھ زندگی پوری گزارے گا، وہ اس کے حقوق کو پورا کرے گا، وہ اسے شہزادیوں کی طرح گھر میں رکھے گا، باہر خود محنت کرے گا، گھر کی مالکہ اسے بنائے گا۔ تو رشتہ بھی اچھا خاصا تلاش کرتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کتنی محبت شفقت کے ساتھ پورے رشتہ داروں سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسے رخصت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اسے کہ بیٹی ہماری اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، اپنے گھر کی مالکہ بن گئی ہے۔ پورے رشتہ دار پورے مان کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور نمبر 8، جب بچے ہو جاتے ہیں تو اور خوشی ہیں، اور بچوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماں کو دیکھنا تمہیں حج کا ثواب دیتا ہے۔ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کر لو، ان کا حق ادا نہیں ہوتا، ان کے سامنے اف تک نہیں بولنا۔ تو وہ عورت کیسے کیسے پیار محبت کے ساتھ سٹیپ طے کرتی آ رہی ہے، اور اگر وہ بڑی ہو کر کس جگہ پہ معلمہ بھی بن جاتی، پڑھانا شروع کر دیتی، تو پھر استاد کے احترام محبت بھی اسے ملتا ہے کہ پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا ٹاؤن احترام کرتا ہے کہ یہ معلمہ، یہ پڑھانے والی ہے، یہ پڑھانے والی ہے۔ اور جب مر جائے تو کیا ہے کہ ماں کو قبر تک جاؤ، اس کی قبر کی زیارت کو جاؤ، اللہ تمہیں بخش دے گا، اس کے لیے اصال ثواب کا انتظام کرو، اس کے رشتہ دار دوستوں احباب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ساری باتیں اگر انسان ماں کے مرنے کے بعد بھی کرے تو پھر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں سے بات چلی، بچپن سے چلی، خوشیوں کے ساتھ جوانی میں آئی، تعلیم کو مکمل کیا، گھر کی طرف آئے، اپنے بچے ہوئے، انہیں خدمت گار بنایا، عورت گھر میں رہی، عورت شہزادی بن کے رہی، کمایا پہلے باپ نے، پھر باپ اور بھائیوں نے، پھر میاں نے، پھر اولاد ہوگی تو اولاد نے کمایا۔ تو فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا اس انداز میں عورت کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، اس کی عزت کی جا رہی، وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارے گی، یا کہ اس طریقے کے ساتھ کہ باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، ماں بھی 5-7 مرد آگے کر کے نکل چکی ہوتی، جوان ہوتی بیچاری درندوں انسانی درندگی کا شکار ہو جاتی، پھر آگے اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود اس کے کندھوں پہ بوجھ آتا ہے، تم کرو، اور وہ نوکری جاب کمائی کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی درندگی کا شکار ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مسلم لیڈی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک بڑی سیف اینڈ ساؤنڈ رہتی ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے اور وہ کفار کا طریقہ ہے۔ فیصلہ آپ پہ، آپ جیسے زندگی گزارنا چاہیں اسی راستے کو آپ پسند کر سکتے ہیں۔